قبر کیا ہے؟ صرف ایک ایسا عمل جو گنہگار بندے کو بھی جنت میں ڈال سکتا ہے اور قبر کو آسان تر آسان کر دیتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کیا پتہ ہم گنہگار بندوں کی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ مرنے کے بعد میت مٹی میں دفن ہو یا پانی میں غرق ہو یا درندے اسے کھا جائیں یا جلا کر اسے راکھ بنا دیا جائے، جہاں جہاں میت کا جسم یا جسم کے ذرات یا ذرہ ٹھہرے گا وہی اس کی قبر کہلائے گی۔ محترم نبی مکی مدنی محبوب رب غنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشاں ہے۔ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ میں مسافرت کے گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کینوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے تم مجھے زیادہ محبوب ہو۔ آج جب تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو تو تم ان قریب دیکھو گے میں تم سے کیا سلوک کرتی ہوں۔ چنانچہ قبر اس کے لیے حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، مگر جب گنہگار یا کافر آدمی دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے نہ تو تجھے مبارک ہو اور نہ ہی یہ تیرا گھر ہے، میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سے میرے نزدیک تو سب سے برا ہے۔ آج جب کہ تو میرے پاس آ گیا تو ان قریب تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ مردے کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ راوی کہتی ہیں یہ بات فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈالا، پھر فرمایا اس کے لیے 70 اژدہا مسلط کر دیے جاتی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو رہتی دنیا تک زمین سے کچھ نہ اگے گا، ڈستے ہیں اور نوچتے رہیں گے یہاں تک کہ اس سے حساب کے لیے بھیجا جائے گا۔ روح اور بدن کی جدائی کا نام موت ہے۔ موت عالم دنیا سے عالم آخرت میں داخلے کا ذریعہ ہے، جہاں سے انسان کی ابدی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ عالم آخرت 2 مرحلے ہیں، ایک عالم برزخ یعنی موت سے لے کر حساب و کتاب کے لیے دوبارہ اٹھائے جانے تک، اور دوسرا مرحلہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد یعنی عالم حشر سے شروع ہوگا۔ عالم برزخ میں ملنے والی سزا کو عذاب قبر کہا جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہر شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ اس سے دوچار ہونا اور اس کا تلخ جام پینا ضروری ہے۔ یہ ہر قسم کے کھٹکے سے وابستہ ہیں، کیونکہ جب سے دنیا قائم ہے کسی کی نفس و جان نے موت سے چھٹکارا نہیں پایا ہے۔ کسی بھی جاندار کے جسم سے روح نکلنے اور جدا ہونے کا نام موت ہے۔ ہر انسان خواہ کسی مذہب سے وابستہ ہو یا نہ ہو، اللہ یا غیر اللہ کو معبود مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کی دنیا عارضی زندگی ہے، ایک روز سب کچھ چھوڑ کر اس کو موت کا تلخ جام پینا ہے۔ گویا موت زندگی کی ایسی ریٹائرمنٹ ہے جس کے لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے اور اس کے لیے ماہ و سال کی جو مدت مقرر ہے وہ غیر معلوم ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے جو عالم بقا کی طرف رواں دواں ہے۔ ہر سانس عمر کو کم اور ہر قدم انسان کی منزل کو قریب تر کر رہا ہے۔ عقل مند مسافر اپنے کام سے فراغت کے بعد اپنے گھر کی طرف واپسی کی فکر کرتے ہیں، وہ نہ پردیس میں دل لگاتے ہیں اور نہ ہی اپنے فرائض سے بے خبر شہر کی رنگینیوں اور بھول بھلیوں میں الجھ کر رہ جاتے ہیں۔ ہماری اصل منزل اور ہمارا اپنا گھر جنت ہے۔ انسانی زندگی کے آخری لمحات کو زندگی کے درد انگیز خلاصے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس وقت بچپن سے لے کر اس آخری لمحے کے تمام بھلے اور برے اعمال پردہ سکرین کی طرف آنکھوں کے سامنے نمودار ہونے لگتے ہیں۔ ان اعمال کے مناظر کو دیکھ کر کبھی تو بے ساختہ انسان کی زبان درد و عبرت کے چند جملے نکل جاتے ہیں اور کبھی یاس و حسرت کے چند آنسو آنکھوں سے ٹپک پڑتے ہیں۔ موت سے کسی کو معافی نہیں، اور قرآن پاک کے مطابق ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تلاوت قرآن پاک یہ خیال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک
میں میت کے لیے سکون اور نور ہوگا۔ مسجد بنواؤ یا اس کی تعمیر میں حصہ ڈالو، یہ عمل قبر میں میت کے لیے سایہ اور سکون فراہم کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ درخت لگانا یا دیگر خیراتی کام کرنا، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اعمال قبر میں میت کے لیے سایہ اور سکون فراہم کرتے ہیں۔ قبر میں آنے والے ایسے کام جو گنہگار کو بھی جنت دلوا سکتے ہیں، علم کی تعلیم دینا یا اسلامی رہنمائی کا اشتراک کرنا، یہ علم اور رہنمائی کو پھیلانے کے لیے مسلسل اجر صدقہ جاریہ فراہم کر کے مرحومین کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اپنے پیچھے نیک بچے یا بچوں کو چھوڑ جانا جو میت کے لیے دعا کرتی ہیں، اس سے قبر میں میت کے لیے سکون اور فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دوسروں کو بھی شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر کرنے سے اس کی قبر آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گنہگار بندوں کی مغفرت فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہماری قبر کو منور بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔